اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دوسری سورہ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں، 540 رکوعات ہیں، 3,23,760 حروف ہیں، 86,430 کلماتی الفاظ ہیں۔ تو میں نے ان 114 صورتوں میں سے جو دوسری سورہ ہے البقرہ، اس کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، لیکن بالواسطہ طور پر خطاب یہود سے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین کرام نے اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ عام تفسیر تو اس کی یہی کی جاتی ہے کہ اقامت نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھ کر، جو نماز کی شرائط ہیں، جو نماز کے ارکان ہیں، جو نماز کی فقہی سنتیں ہیں، جو نماز کے واجبات ہیں، جو نماز کے مستحبات ہیں، ان سب کا لحاظ کر کے، رعایت کر کے نماز کو اچھی طرح خشوع و خضوع سے ادا کرو، کیونکہ خراب طریقے سے آداب کا لحاظ نہ کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی ثواب کی بجائے عذاب کا باعث بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص خراب طریقے سے نماز پڑھتا ہے، نماز میں تعدیل نہیں کرتا، نماز کے تمام ارکان کو سکون اور اطمینان سے ادا نہیں کرتا، نماز کی شرائط کا لحاظ نہیں کرتا، نماز کے واجبات کا لحاظ نہیں کرتا، تو وہ نماز ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کے نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور نماز کہتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے، خراب کرے، جس طرح تو نے مجھے خراب کیا ہے۔ تو نماز کو پورے ادب کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تھے مسجد میں جماعت کروانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، تو آپ کی زبان اقدس سے جو سب سے پہلا جملہ نکلتا تھا وہ ہوتا تھا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے تھے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کو سیدھا کیے بغیر اقامت صلاۃ کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ نماز وہ ثواب حاصل نہیں کر پاتی جس ثواب کو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو صفوں کو سیدھا کرنا یہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ اسی طرح اچھی طرح سے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور تمام جو دعائیں یہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان دعاؤں کو پڑھنا، یہ ساری چیزیں مسنون ہیں، واجب ہیں، لازم ہیں، تبھی نماز جو ہے ہم اقامت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں براہ راست تو مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، اور نماز با جماعت پڑھیں، کیونکہ مرد کی نماز بغیر کسی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کو مسجد میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا ہوگا کہ جس نے مسجد میں نماز پڑھی، اذان کی آواز سنی،
لیکن باجماعت نماز پڑھے بغیر چلا گیا، اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو ظاہر ہے نافرمانی کا ثواب تو نہیں ہوگا، گناہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو 3 باتوں کا حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ ایک اور بات اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ دین کی بنیاد یا تو کچھ بنیادی عقائد ہیں جن کو اصول کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان۔ یہ بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، اور اس کا اجمال جو ہے جس کو ہم ایمان مجمل کہتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اجمال اس کا اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہے۔ یہ جتنے احکامات ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، جتنے کام، جتنے اعمال ہم دین کے سمجھ کر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیے، اور پھر فقہ اسلام نے، مفسرین نے، محدثین نے، متکلمین نے ان کی تشریح و توضیح فرمائی۔ جس طرح قانون کی، آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے، عدالتیں کرتی ہیں، وکلاء کرتے ہیں، تو اسی طرح دین کی تشریح جو ہے وہ فقہاء کرام کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں، شارحین کرتے ہیں، مفسرین کرتے ہیں، متکلمین کرتے ہیں۔ تو ان کی تشریح بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو براہ راست مسلمانوں سے خطاب کیا کہ وہ 5 وقت، ایک دن میں ہم 6 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 تو نمازیں ہیں، 6ٹھی نماز وطر کی نماز ہے جو واجب ہے احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 نمازیں فرض ہیں، اور 6ٹھی نماز جو ہے وہ وطر کی نماز ہے، اور وہ 3 وطر ہیں۔ اور وطر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ وطر حق ہیں، جو وطر کی نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وطر حق ہیں، حقیقت ہیں، اسلام کا حکم ہے، اور جو وطر کی نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تیسری دفعہ یہ آپ نے یہی بات فرمائی۔ تو اسی لیے اس تاکید کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کو واجب نماز کہا ہے۔ تو بہرحال براہ راست خطاب تو مسلمانوں سے ہے، لیکن بالواسطہ خطاب یہود سے بھی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ میرے ہاں صرف وہ نماز قبول ہے جو رکوع والی نماز ہے، یعنی وہ نماز قبول ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی اور ادا کرنے کی تعلیم دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رکوع والی نماز قبول ہے۔ دوسرے لفظوں میں بالواسطہ طور پر یہود کو دین کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو، اور اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی اور آپ کے صحابہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا، نماز کی اقامت کا، نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ زکوٰۃ ایک فرض صدقہ ہے جو ہر مسلمان اپنی بچت پر، اپنی انویسٹمنٹ پر، اپنے مال تجارت پر، یا خواتین اپنے زیورات پر سال گزرنے کے بعد اس کی ٹوٹل قیمت کا، کل قیمت کا 40واں حصہ ادا کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ہے۔ باقی نفلی صدقات بھی ہیں تو دینے چاہیے۔ صحابہ کرام کتنے شوق سے صدقات و خیرات کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی شخص نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز میں سے کچھ خرچ نہ کریں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
اپنا بیروہا کا باغ جو بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا، بہت بڑا باغ تھا، بڑا قیمتی باغ تھا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عزیز ترین چیز کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی یہ آیت اتری ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم اترا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیروہا کا پورا باغ میں نے آپ کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ یہ بھی اسلام کی خاص عنایت ہے، اگر کوئی بندہ کما کر اولاد کو کھلاتا ہے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر بندہ کسی رشتہ دار کی تعلیم کا، غریب یتیم کو بچہ ہے اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے تو وہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مالی مدد کرتا ہے، مالی اعانت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ زکوٰۃ کے متعلق یہ حکم ہے، صدقات کے متعلق یہ حکم ہے اسلام کا کہ اپنے رشتہ داروں کو دو تو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب دیتا ہے۔ اجر الصدقہ و اجر القرابہ، صدقے کا ثواب اور صلہ رحمی کا ثواب، قریبی کا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا اسلام نے ہمسائے کا حق بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ ہمسایہ جو صرف ہمسایہ ہی ہے اور مسلمان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس ہمسائے کے 2 حقوق آپ پر ہیں، حق اسلام اور حق ہمسائیگی۔ ایک ہمسایہ ہے جو آپ کا ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا چچا بھی ہے، یا کوئی اور آپ کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، آپ کے اقربا میں سے ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 3 حقوق ہیں تم پر۔ ایک تو اسلام کا حق، حق اسلام، دوسرا قرابت کا حق، اور تیسرا حق اسلام، مسلمان ہونے کا۔ اور اگر کوئی ہمسایہ غیر مسلم ہے تو ایک حق اس کا بھی تم پر ہے اور وہ حق ہمسائیگی ہے۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمسائے کی تعداد بیان کی، آپ کے مکان کے سامنے، آپ کی مکان کی بیک پر، آپ کے مکان کی دائیں سائڈ پر، بائیں سائڈ پر جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ ہاں، حق کے لحاظ سے اس ہمسائے کا حق فائق ہوگا جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے بالکل قریب ہے۔ پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ میں نے آغاز نماز سے کیا تھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں اگر آپ ان کو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کا لحاظ نہیں کرتے، اولاد کے حق کا خیال نہیں رکھتے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ کسی دوسرے صحابی نے گلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح صبح دنیا کمانے کا شوق آ گیا ہے، صبح اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، تو دیکھو دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر وہ اس نیت سے بیٹھا ہے کہ وہ پیسے کما کر اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو حلال رزق دے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز عبادت ہے تو یہ بھی عبادت ہے، تو اس لیے اس کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ہمسائے کے بارے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، حضور کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ تو اگر آپ عبادات کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے اور باقی فرض عبادات کا اہتمام کرتی ہیں، زیادہ نفلی عبادات نہیں کرتی، زیادہ عبادات کا اہتمام نہیں کرتی، تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ البتہ اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، وہ اشراق بھی پڑھتی ہے، وہ چاشت بھی پڑھتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، فرض روزے بھی رکھتی ہے۔ نفلی روزہ رکھنا بھی تو عبادت ہے نا۔ نفلی روزہ رکھنا ایک تو عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جتنے احکامات دیے ہیں اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو اپنی بدنی بہتری بھی حاصل ہوتی ہے، صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے خطبات میں، ڈاکٹر جوفرے ایک فرینچ ڈاکٹر ہیں، فرانسیسی ڈاکٹر ہیں، ان کی کتاب دی فاسٹنگ
روزے پر انہیں کتاب لکھی، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر جوفری جی لکھتے ہیں انسان کو صحت مند رہنے کے لیے سال میں 42 روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ ایک بڑی معروف تفسیر ہے، ہمارے اہل و تشیع بھائیوں کی بھائی اسی تفسیر سے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر نمونہ ایران میں چھپی ہے اور 20 سے زیادہ جلدوں میں ہے، بڑی ضخیم تفسیر ہے۔ اس میں سورہ البقرہ آیت نمبر 183، جس میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی تفسیر کی گئی ہے۔ روس ایک دہریہ ملک ہے، دین کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، لیکن ایک روسی دانشور نے تسلیم کیا ہے کہ روزہ صرف نفس کشی ہی نہیں ہے، صرف نفس کا علاج نہیں ہے، بلکہ اسے عرق النساء جیسی امراض، معدہ کے بہت سے امراض، انتڑیوں کے بہت سے امراض، ان کا بھی علاج ہے، بڑے بڑے خطرناک امراض، بلکہ انہیں 6-7 امراض لکھے ہیں کہ ان کا بھی علاج ہے۔ تو یہ جتنی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات عبادات کے دیے ہیں، اس میں ہماری بھی بہتری ہے۔ آپ ابھی کووڈ سے ملک سفر کر رہا ہے، بلکہ دنیا سفر کر رہی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو بار بار ہاتھ دھونے کا حکم دیا جاتا ہے، تو کم از کم آپ کو ہاتھ دھونے کی اہمیت تو معلوم ہو گئی۔ آج ہی میں مولانا رحمۃ اللہ سبحانی صاحب کی کتاب مخزن اخلاق پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک جرمن ڈاکٹر کا قول دیا ہوا تھا کہ اگر اسلام کے نظام طہارت و پاکیزگی پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کے تمام جراثیم ہلاک ہو جائیں۔ تو اسلام میں جو نظافت کا نظام ہے، طہارت کا نظام ہے، صلاۃ کا نظام ہے، روزے کا نظام ہے، عبادات کا نظام ہے، حقوق العباد کا نظام ہے، اس میں سب کی بہتری ہے، آپ کی اپنی بہتری بھی ہے، دوسروں کی بہتری بھی ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھیں، وقت پر پڑھیں، لیکن نماز کے ساتھ نماز ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نماز کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ صدقات اور خیرات، اور میں حضرت ابو طلحہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنا بیرہا کا بہت قیمتی اور بہت بڑا باغ تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت، حضرت نبید بن جابر، حضرت شداد بن اوس، آپ کے جو 4 ان کے چچیرے تھے، ان میں تقسیم کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ، آپ نے 4 اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات عرض کرنے لگا تھا کہ ان 4 میں سے ایک کا حصہ حضرت امیر معاویہ نے 1 لاکھ درہم میں خریدا تھا، گویا باغ کی قیمت 4 لاکھ تھی۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح عبادات میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے نماز کتنی مختصر عبادت ہے، آپ ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ جتنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 10 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر آپ رکوع سے اٹھ کر تسبیح کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ سمع اللہ لمن حمد بھی کہتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں تو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، آپ ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر آپ رکوع سے اٹھ کر جلسہ کریں گے، جلسے کے بعد دوسرا رکوع پڑھیں گے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد 4 رکعت والی نماز میں آپ 2 رکعتوں کے بعد کچھ دیر بیٹھیں گے اور تشہد پڑھیں گے، اور 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد تشہد کے بعد درود پاک پڑھیں گے، درود پاک کے بعد کوئی دعا پڑھیں گے، اور دعا میں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن، اور بھی بہت سی دعائیں آتی ہیں، صرف یہ دعا لازمی نہیں ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا، پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا دے، اور ہماری دعا کو قبول کر، میری دعا کو قبول کر، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دینا، سارے مومنوں کو معاف کر دینا قیامت کے دن، جس دن حساب قائم ہو۔ تو آپ دیکھیے، آپ اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں،
سارے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اللہ سے جو مانگوں مجھے مل جایا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزیں وہ نقل کی ہے بعض بزرگوں نے کہ آپ نے فرمایا کہ سارے مومنوں کے لیے یوں مغفرت کی دعا کیا کرو روزانہ 40 مرتبہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس طرح سے ایک امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک دعا لکھی ہے اور کہا ہے کہ جو بندہ روزانہ 3 دفعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ابدال کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے ولی، ویسے تو ہر مومن الگ، جس میں ایمان آ گیا وہ اللہ کی ولایت میں داخل ہو گیا، پھر جتنے زیادہ کو اچھے اعمال کرتا ہے اتنے اللہ کا قرب ملتا ہے، حتیٰ کہ جو دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ ولی کامل ہے، اللہ کا کامل ولی ہے۔ نبی کے بعد ولی کا مقام ہے۔ تمام صحابہ اکرام ولی بھی تھے اور صحابی بھی تھے، لیکن تمام ولی ہیں، صحابی نہیں۔ تمام ولی مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب مل کر نعوذ باللہ ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کا ایک اپنا مقام ہے، صحابہ اکرام کا ایک اپنا مقام ہے، پھر یہ اولیاء اعظام کا ایک اپنا مقام ہے، علماء کرام بعمل کا ایک اپنا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، العابد، ایک عالم جو ہے وہ ایک عابد پر، العالم علی العابد، ایک عابد پر ویسی فضیلت ہے کفضلی علی ادناکم، جیسا کہ میں ایک ادنا سے مسلمان پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اور پھر بعد اولیاء کرام سے کچھ کرامات کا، تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام سے نبوت سے پہلے جو خرق عادات واقعات ظاہر ہوتے ہیں، خلاف عادت، مثلا آگ کی عادت ہے جلا دینا لیکن نہ جلائے، پانی کا کام ہے بہا دینا لیکن نہ بہائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بن جائے لیکن ایسی ٹھنڈی بن جو بڑی سلامتی والی ہو، تو آگ ٹھنڈی ہوگی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے شمار حدیث میں معجزات منسوب ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے نبوت ملنے سے پہلے جن باتوں کا اس قسم کا ظہور ہوتا ہے، جو خارق عادت واقعات ہوں، ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ الف رے چھوٹی الف ہا سواد، ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس کے معنی ہوتے ہیں مستحکم کرنا، وہ ان کی نبوت کو مستحکم کرتے ہیں، اور نبوت کے بعد ان سے جتنے خارق عادت واقعات کا ظہور ہوتا ہے ان کو معجزات کہتے ہیں۔ اور اولیاء اعظام سے جو اس قسم کے واقعات کا ظہور اس کو کرامت یا کرامات کہتے ہیں۔ یہ حضرت منظور نعمانی علیہ الرحمہ اپنی حدیث کی شرح معارف حدیث میں لکھتے ہیں کہ دین کا اتباع کرنا 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ اصل کرامت ہے دین کا اتباع۔ کہتے ہیں کوئی شخص جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے پاس آیا، کچھ دیر رہا، آپ سے کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا تو چل پڑا۔ آپ نے پوچھا بھی آپ نے مقصد تو بتایا نہیں، آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے، کس لیے جا رہے ہیں؟ تو اس نے عرض کی آج سنا تھا، میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن میں نے آپ سے کسی کرامت کا ظہور نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا بھی جتنے دن تو رہا ہے جنید سے کوئی کام خلاف شرع ہوتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں، یہ تو آپ نے ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں شریعت کا اتباع فرمایا۔ تو فرمانا کہ یہی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے اتباع کی توفیق دے دے تو یہی کرامت ہے۔ بلکہ حضرت علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کوئی عالم ہو یا فقیر، اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا تو شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولایت اسلامی شریعت کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا اتباع کریں، عقائد پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000، یہ مسند احمد بن حنبل کی ایک ضعیف سی حدیث ہے کہ اللہ انسانی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں سے 315 یا 313 بھی ایک جگہ عدد آتا ہے صاحب کتاب تھے۔ اور علامہ ابن کثیر، عماد الدین ابن کثیر نے 104 کتابوں کا ذکر کیا ہے، کچھ صحیفوں کا کیا ہے، 100 صحیفوں کو کیا ہے، تو 4 کتابوں کا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ اور اس وقت پوری انسانیت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی دینی، مذہبی اور الہامی کتاب مکمل طور پہ ہر قسم کی ترمیم، تنسیخ، تفریق سے محفوظ ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اور یہ بات یہ
جرمنی کی میونخ یونیورسٹی نے اس کے قرآن انسٹیٹیوٹ اس نے قائم کیا تھا اس تحقیق کے لیے. قائم کرنے کے بعد یہ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں غالباً 1933 میں اس انسٹیٹیوٹ کا ایک ڈائریکٹر پریکشر اس کا نام تھا میرے پاس آیا. قرآن کی فوٹوز پیرس میں تھے آپ اس وقت, تو پیرس میں قرآن کی فوٹو اسٹیٹ لینا آیا. تو میں نے پوچھا کہ اب تک آپ ریسرچ کے لیے کتنے قرآن جمع کر چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی مختلف زماں و مکان کے, کوئی تباہ شدہ, کوئی کلمی, کوئی پہلی ہجری کے, کوئی دوسری ہجری کے, کوئی صحابہ کے دور کے, ہم اس وقت تک 42,000 نسخے جمع کر چکے ہیں. اور 42,000 نسخوں کا یا 42,000 سے زیادہ نسخوں کا جائزہ لینے کے بعد سب نے نتیجہ یہی لکھا کہ یہ مختلف لفظوں میں, ویسے تو روایات کا اختلاف نہیں, مختلف لفظوں میں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا. تو اس وقت پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ترمیم و تنسیخ سے اگر کوئی کتاب محفوظ ہے آسمانی تو وہ قرآن کریم ہے. انجیل کے بارے میں, تورات کے بارے میں, بائبل کے بارے میں, زبور کے بارے میں آپ خود عیسائیوں کے, یہودیوں کے اقوال پڑھ کے دیکھ لیں, خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ یہ نازل رہا کہ آپ فلاں سن میں فوت ہوئے تھے اور فلاں سن میں آپ کو فلاں جگہ دفن کیا گیا. یہ چیزیں تورات میں موجود ہیں, بائبل میں موجود ہیں. تو پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی. بلکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تورات کے مختلف حصوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک تورات کا آخری حصہ جس کو کتاب احبار کہتے ہیں, وہ تورات میں ان کے انتقال کے کوئی 600 سال بعد شامل میں کیا گیا. 600 سال بعد کسی کو کسی غار سے مخطوطے ملے, اس نے شاہ وقت کو دیے. شاہ وقت نے ایک نبیہ عورت, جو عورت اپنے آپ کے اسلام میں عورت کی نبوت کا ذکر نہیں ہے, مردی سب نبی ہوئے ہیں. تو کیونکہ فرائض نبوت کا تقاضا ہے کہ نبی آدمی ہو, فرائض خاتون ایک فرائض نبوت ادا نہیں کر سکتی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ذمہ داریاں نہیں دی جو وہ نہیں اٹھا سکتی. تو وہ ایک عورت کے پاس بھیجے, اس کو نبیہ کہتے تھے کہ یہ وہ نبوت کی دعوے دار تھی. تو اس نے فتویٰ دیا کہ یہ تورات کا حصہ ہے, تو وہ تورات میں شامل کر دی گئی. تو بہرحال باقی کتابیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر, یوم آخرت پر, یہ آج جتنا بھی پاکستانی معاشرے میں انتشار, افتراق, بے دینی, الحاد, لا دینیت ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ دینی عقیدے کی کمزوری ہے. آخرت کے عقیدے کی, دینی عقائد کی کمزوری ہے, آخرت کے عقیدے کی کمزوری ہے. ہمیں آخرت پر کامل یقین نہیں ہے, اس لیے ہمارے اعمال میں بھی کمزوری ہے. ہمیں اگر آخرت میں یقین ہو, آخرت پر کہ ہم نے قول, فعل, عمل, ہر چیز کے بارے میں اللہ کے حساب دینا ہے, تو ہم ذمہ دار انسان بن جائیں. بولیں تو سوچ کر بولیں, چلیں تو سوچ کر چلیں, عمل کریں تو سوچ کر کریں. تو اس لیے یہ عقائد ہیں, ان عقائد پر ایمان. اسی طرح تقدیر ہے, پری ڈیسٹینیشن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بعض اوقات انسان کام کرتا ہے لیکن نتائج کچھ اور حاصل ہوتے ہیں, وہ اللہ کی رضا ہے. جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے پروردگار کی معرفت ہی حاصل کی کہ ضرور نہیں کہ سارے ارادے پورے ہو جائیں, بعض ارادے پورے ہوتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ باہر کی قوت بھی ہے جو میرے ارادوں پر اثر انداز ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے ضروری نہیں کہ تمام ارادے پورے ہوں. تو اللہ کی تقدیر پر ایمان, پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر, قیامت کے واقعات. ویسے تو بہت زیادہ غلو اور مبالغہ بیان کیا جاتا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن خود بیان کرتا ہے. یہ سید قطب بڑے معروف عالم ہیں مصر کے, انہوں نے مناظر قیامت پر ایک کتاب لکھی ہے, وہ ہے ہی پوری قرآن کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بندہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے, وہ 30ویں پارے کی سورۃ التقویر, سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق, ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیں. اور خوش قسمتی سے تقریباً یہ تینوں صورتیں یعنی ایک ترتیب سے ہیں, البتہ سورہ انشقاق سے پہلے ایک صورت موجود ہے. تو بہرحال یہ 3 صورتیں جو قرآن کے یہ قیامت کے مناظر کو پوری طرح بیان کرتی ہیں. تو قیامت پر ایمان, پھر اس کے بعد ارکان دین ہے, نماز ہے, روزہ ہے, ماہ رمضان کے روزے ہیں, ان کا اہتمام کریں. پھر یہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں. استطاعت ہو تو حج کریں. استطاعت سے مراد جسمانی استطاعت ہو, بیمار نہ ہو, کمزور نہ ہو, اور جسمانی استطاعت کے علاوہ مالی استطاعت ہو, وہاں جانے کا, آنے کا, اس کے پاس ہوائی جہاز کا کرایہ ہو, وہاں رہنے کا, کھانے پینے کا کرایہ ہو. یہ نہیں کہ مکہ جا کر دوسرے لوگوں سے مانگنا شروع کر دے, مدینہ منورہ جا کر دوسرے لوگوں سے مانگنا شروع کر دے, بلکہ من استطاع الیہ سبیلا, قرآن کے یہ لفظ ہے کہ جس میں, بلکہ مولانا کوثر نیازی نے ایک حج پر کتاب لکھی تھی, مجھے کسی حد تک ان سے اتفاق بھی ہے اس بات پر. وہ کہتے ہیں کہ بدنی استطاعت, مالی استطاعت
اور اس کے ساتھ ساتھ قومی استطاعت بھی لازم ہے۔ قوم بھوکی مر رہی ہے اور آپ حج کے لیے نکل جائیں تو کیا ہے، زیادہ بہتر نہیں کہ آپ اِثار کریں اور دوسرے بھائی جو بھوکے ہیں، جو قحط سے مبتلا ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک وہ حج کے لیے گئے تو خواب میں دیکھا کافی ہزاروں حاجی تھے۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہزاروں حاجی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کے اخلاص کے صدقے ان کے حج کو قبول کر لیا ہے، جس کی حج کی نیت تھی لیکن حج کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ وہ بزرگ تحقیق کرتے کرتے شام کے اس گاؤں تک پہنچے جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس بندے کے گھر پہنچے، اس کو پوچھا کہ یار تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے کہ حج کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے تجھے حج کا ثواب دے دیا؟ تو وہ خوش ہوا، مسرت سے خلخلا اٹھا کہ اللہ کا شکر ہے، آپ کی زبان سے مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ اصل میں نے پیسہ کر کے حج کے لیے جمع کیے تھے۔ ایک دن میں ایک گھر کے پاس سے گزرا تو وہاں سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھا میں نے جا کے، بھائی گوشت پکا رہے ہوں گا؟ جی گوشت تو پکا رہے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ ہم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں اور ہم نے حرام گوشت رکھا ہوا ہے، یہ مردہ کا گوشت ہے جو ہم نے چڑھایا ہوا ہے، اور آپ کے لیے اس لیے حرام ہے کہ آپ کھاتے پیتے ہیں، صاحب استطاعت ہے۔ تو اس نے کہا یار ایک منٹ ٹھہرو۔ وہ گھر گئے، جتنا حج کے لیے پیسہ جمع کیا ہوا تھا انہوں نے سارا ان کو دے دیا کہ لیں یار دانے لاؤ، آٹا لاؤ، دال لاؤ، فلاں چیز لاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس اثار پر اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو حج کیے بغیر، حج جائے بغیر حج قبول کر لیا، اور اس کے صدقے باقی ہزاروں حاجیوں کو حج قبول کر لیا۔ تو اس لیے اگر استطاعت تو حج بھی کرنا چاہیے۔ باقی کلمے کا ذکر ہے وہ دن رات کرتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ کیسی تعلیم ہے؟ نعوذ باللہ یہ جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوائن بینگ مانتے ہیں۔ ڈیوائن بینگ یہ کہ معبود ہے، نعوذ باللہ، اللہ انسانی شکل میں آئے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز میں میری عبدیت کا اعلان کرے۔ یہ کیسی اچھی تعلیم ہے کہ تمام مسلمان کسی بھی درجے کا ہو۔ کئی قسم کی تعبیریں عالموں نے کر کے بیچارے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا کہ عالم تو خیر نہیں کہ علماء سو کہنا چاہیے ان کو، وہ غلط بات ہے، وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں، ورنہ ہر مسلمان یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے احکامات میں، اس کے حقوق میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ الحمدللہ ہر مسلمان یہی گواہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے، روحوں کے اہتمام کی توفیق دے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی ہمت عطا فرمائے، اگر ہم صاحب نصاب ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔